अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। साइंस वर्सेस एथियज्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी साइंस सीरीज की दूसरी सब सीरीज आप कह सकते हैं। जो हमारी पहली थी वो डार्विनिज्म वर्सेस साइंस पे थी कि साइंसी एतबार से डार्विनिज्म क्यों एक गलत नजरिया है और कैसे उस फलसफे को साइंस का रंग दिया जाता है। और इस सीरीज में हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की कि साइंस किस तरह से पॉइंट करती है टूवर्ड्स ए क्रिएटर के एक खालिक ऐसा है जिसने हर चीज को डिजाइन किया है। ऐसा नहीं है जो कि मुल्हिदाना नजरियात हैं कि हर चीज महज हादसात पे चल रही है। इससे अगली सीरीज हमारी फिर बायोलॉजी पे होगी या किसी और चीज पे होगी। बट इन दिस सीरीज हम सिर्फ बात करेंगे कायनात की, जमीन की और ऑफ कोर्स जिंदगी की, कि वो चीजें जिसका ताल्लुक कॉस्मोलॉजी से है ना। आप कह सकते हैं कि जिंदगी का ताल्लुक बायोलॉजी से है, बट ऑब्वियसली इन द ग्रैंड कॉस्मिक एपरेटस एक सियारा उसमें पाया जाता है जिसको जमीन कहा जाता है और उस पर हमारी जिंदगी और कॉस्मोलॉजी के साथ वो डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए उसका जिक्र किया जाएगा। आज हमारी चूंकि पहली किस्त है इसलिए हम बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे, बल्कि एक बहुत ही अहम मामले को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। और वो अहम मामला ये है कि क्या ये कायनात हादसाती हो सकती है। नाउ अगली एक साथ में हम एक एक चीज सामने रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हादसाती क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आज हम इस बुनियादी सवाल को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि आमतौर पे मुल्हिदीन एक नजरिया पेश करते हैं, एक आर्गुमेंट पेश करते हैं जो कि है ये कि कोई भी चीज हादसाती तौर पे हो सकती है। तो अगर कोई भी चीज हो सकती है तो कायनात क्यों नहीं हो सकती, व्हाई नॉट। और इसकी मिसाल वो देते हैं एक डाइस से। जैसा कि आप जानते हैं कि लूडो का एक डाइस जिसके ऊपर अप टू 6 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि वो एक नंबर भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, ऑल द वे अप टू 6। तो व्हाट आर द चांसेस कि अगर आप उस डाइस को अगर आप यानी लूडो खेलते हुए अगर आप उसे फेंकें तो 6 आ जाए। वेल देयर इज ए वेरी गुड चांस कि 6 आ जाए। 6 दफा कोशिश करें, 10 दफा करें, 20 दफा करें, 6 आ जाएगा। एंड दैट इज ए वेरी गुड आर्गुमेंट फॉर लूडो। मजाक कर रहा हूँ। That's a very good argument for all the one-off events. Now, one-off events आपको समझना बड़ा जरूरी है कि एक चीज होती है जो एक बस खास नतीजा है, वन ऑफ एंड है, वहां पे आके रुक गई है। लेकिन ये आर्गुमेंट वहां पे फेल हो जाता है जहां पे एक सिस्टम या वन ऑफ इवेंट ना हो बल्कि एक ऑन गोइंग सिस्टम हो, सिस्टम्स का, यानी कई सिस्टम्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम हो और वो अलाइव हो, वो मुसलसल चल रहा हो। वहां पे ये आर्गुमेंट काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि अगर एक क्रिकेट के ग्राउंड में एक खाली स्टेडियम है और सीटें हैं वहां पे खाली, ऑब्वियसली लेट अस से कि वहां पे 50,000 सीट्स हैं और आप बैट आपको मिलता है, हेलमेट मिलती है और आपसे कहा जाता है कि आप हर बॉल पे आपको एक जूसी फुल टॉस मिलेगी, आपने छक्का लगाना है और इन 50,000 सीटों में से लेट अस से कि सीट नंबर 25,626 फॉर एग्जांपल, उस पे अगर आप हिट करें तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। सो व्हाट आर द चांसेस कि अगर आपको 300 बॉल्स कराई जाती हैं तो आपका एक ना एक शॉट वहां पे लग ही जाए। वेल इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे बैट्समैन हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो पर्टिकुलर सीट ऑफ साइड पे नहीं है, ऑन साइड पे है और आपने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया है कि आप कट शॉट ना खेलें बल्कि आप क्रॉस बैट बड़ी हिट्स खेलें, यानी कि जनरली आप उस डायरेक्शन में शॉट्स खेल रहे हैं और आप 300 बॉल्स 50 ओवर यानी कि आपको किए जा रहे हैं एक ही तरह से है, आपकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होती जा रही है, बॉल आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, आप जनरली उस एरिया से की तरफ शॉट खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता जो अपना रेंज है उसको आप नैरो करते जा रहे हैं, करते करते या देयर इज अ गुड चांस कि शायद 300 बॉल्स में आप एक दफा उस कुर्सी को हिट कर लें। मुबारक हो, 1 लाख रुपया आपका हुआ। बट कायनात, well, that doesn't work like that. कायनात एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। जो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की चीज हो, यानी कि ऐसा निज़ाम हो जो कई निज़ामों के ऊपर मुश्तमिल हो, उसमें बाय चांस ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आप समझें एक डिफरेंट एग्जांपल जो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में कई दफा कोट कर चुका हूं, बट हियर इट इज अगेन कि अगर आपने एक घर बनाना है तो C-130 जो कि बहुत बड़ा जहाज होता है जिसमें रेस्क्यू का सामान भेजा जाता है, खाने पीने का, कंस्ट्रक्शन का एंड सो फोर्थ, तो
تو آپ کے پاس اگر کئی C-130 جہاز ہوں جن میں سیمنٹ، سریا، پانی، ریت، ایوری تھنگ جو گھر بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، بجلی کی تاریں، پلاسٹک کے پائپ، لوہے کے پائپ، یو نیم اٹ، بجری، ہر وہ چیز جو گھر بنانے کے لیے ضروری ہے وہ آپ اس میں ان جہازوں میں بھر دیں اور ایک واسٹ ایمپٹی لینڈ پہ آپ اس ملبے کو گرانا شروع کر دیں، اور آپ کے پاس یہ 300 جہاز ہیں اور سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں. سو what are the chances کہ ان 300 کوششوں میں، مائنڈ یو ہمارے پاس 300 بالز تھی، ان 300 کوششوں میں آپ ایک دفعہ ایک گھر بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ سارا مواد ملبہ اس ترتیب سے گرے کہ گھر کی بنیادیں بھی خود بخود بن جائیں، اس میں کتنی اینٹیں آنی ہیں وہ ترتیب بھی خود بخود آ جائے، اور اینٹوں کو جو پہلے کرش کیا جاتا ہے وہ بھی خود بخود کرش ہو کے وہاں پہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک لیئر اس کا بن جائے، اس کے اوپر سیمنٹ کی ایک تہ لگ جائے، وہ پوری بنیادیں بھر جائیں، اس کے اوپر پھر ایک اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ لگنا شروع ہو جائے اور دیوار بننا شروع ہو جائے، اور سیمنٹ کی ایگزیکٹلی وہی تعداد ہو جو پہلے خود ہی ایگزیکٹلی اسی ریت کی مقدار کے ساتھ مکس ہو چکی ہے جو چاہیے تھی، اینڈ پانی بھی اس میں اتنا ہی لگا جتنا آپ کو چاہیے تھا. ناؤ یو ہیو ورکنگ سیمنٹ ود یو، اور اب اینٹ کے ساتھ اینٹ لگتی جا رہی ہے، پھر ایک دیوار بنے، پھر دوسری بنے، پھر تیسری بنے، اور پھر اس کے اوپر ایک چھت ہو. obviously چھت کے اندر اتنا ہی سریا ہو جتنا چاہیے ہے، اس کی کٹائی بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو، اس میں بجری بھی اتنی ہی ہو، اور اس کی دیواروں کے اندر جو کانڈویٹس ہیں وہ بھی ایسے بنے ہوں کہ اس کے اندر بجلی کی تاریں اور پلمبنگ اینڈ ایوری تھنگ ایلس، وہ پائپ سارے وہ بھی خاص ترتیب کے ساتھ کٹیں اور اس کے اندر آ جائیں. Can you do that in 300 C-130s? Answer is no. How about this? 3,000 جہاز اگر ہو جائیں کیا پھر ہو جائے گا؟ 3 لاکھ ہو جائے، 30 لاکھ ہو جائے، 3 کروڑ، 30 کروڑ ہو جائے، کیا پھر ہو جائے گا؟ اینڈ دی آنسر از نو، اس لیے کہ گھر سسٹمز کا سسٹم ہوتا ہے، کوئی ون آف ایونٹ نہیں ہوتا. اس لیے یہ آئیڈیا کہ کوئی بھی چیز حادثاتی طور پہ ہو سکتی ہے، ڈائی جیسے فار ایگزامپل ہے کہ وہ 6 آ گیا سو آ گیا، تو وہ کائنات بھی ہو سکتی ہے. well کائنات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات سسٹمز کا سسٹم ہے. اس میں انیشل اس کی جو ایکسپینشن ہے، اس میں جو ہائی آرڈر ہے، اس کے اندر جو انٹروپی ہے وہ کتنی لو ہے، وہ اتنی ہی ہے جتنی زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن 10 to the power of 10 to the power of 123، اتنا بڑا نمبر کہ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں، وہ کتنی فائن ٹیونڈ ہیں، اور فائن ٹیونڈ ہیں کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی جامع ہیں، اور مجموعی طور پہ جو فورسز کا باہمی تعلق ہے جو کائنات کے لیے بہت ضروری ہے وہ اس کے لیے بھی فائن ٹیونڈ ہیں. اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کا لیٹ اس سے ایک انجن ہے، اس کے اندر اگر ایک گراری لگتی ہے، ایک کوگ لگتا ہے، تو پہلے تو اس کی اپنی شیپ، اس کا اپنا سائز، اس کا اپنا وزن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اس انجن کے اندر فٹ آ سکے، تو وہ اپنی ذات میں جامع ہونا چاہیے. اور پھر اس میں دوسری کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ مجموعی طور پہ انجن کے ساتھ بھی اس کے جو باقی پروسیسز ہیں ان کو رن کرنے میں مدد دے، یعنی کہ اپنی ذات میں بھی کمپریہنسو اور مجموعی طور پہ اپریٹس کا حصہ کہ اس کے ساتھ بھی وہ کمپیٹیبل ہو. ہماری چاروں فنڈامنٹل فورسز وہ اپنی اپنی ذات میں بھی جامع ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کمپیٹیبل ہیں کہ ان میں ہلکا سا تغیر بھی اگر آ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. نہ کائنات، نہ زمین، نہ میں اور آپ. پھر اس کائنات کے اندر کئی طرح کے لوز کام کر رہے ہیں، قوانین ہیں فطرت کے، کہ جن کو اگر تھوڑا سا بھی چھیڑ دیا جائے اپنی جگہ سے تو اگین کائنات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اس کائنات کے اندر اتنی میٹیکولس طریقے سے چیزوں کی تقسیم ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ہل جائے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس کا بیلنس اتنا زبردست ہے کہ اٹریکٹیو فورس اگر بڑھ جائے تو کائنات انٹرنلی کولیپس ہو جائے، ریپلسو فورس اگر تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہر چیز ہی ختم ہو جائے، اتنی تیزی کے ساتھ کائنات بڑھے. تو all these things are so amazing in the universe کہ اس کے اوپر ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ شاید ایک ٹھیک بن گئی ہو، شاید حادثاتی طور پہ ٹھیک بن گئی ہو. But then there's a deeper problem. وہ ڈیپر پرابلم یہ ہے کہ آخرکار کتنی کائناتوں کو یہ ڈائس کاسٹ کی گئی ہوگی کہ ایک کائنات ٹھیک بنی ہوگی. Do we even know that? یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ملحدین یا وہ بچے جو الحاد سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کو ملٹی ورس تھیوری دی جاتی ہے، جو کہ تھیوری نہیں ہے، ایک ہائپوتھسس ایون وہ بھی نہیں ہے، بٹ اسٹل ایک آئیڈیا ہے. لیکن اس کو بھی ظلم اور جبر کے طور پہ تھیوری کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاروین ایوولوشن کو
تھیوری کہا جاتا ہے. ان اینی کیس کہاں سے وہ ایپریٹس آیا, کہاں سے وہ مشین آئی, کون ہے وہ جو اتنی کائناتوں کو بنایا جا رہا ہے کہ بالآخر ایک ٹھیک ہو گئی ہے, اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیزائن چاہیے نا, کہ جو ڈائس آپ کے پاس ہے اس کو بھی کسی نے ڈیزائن کیا, اس کو پھینکنے والا بھی کوئی ہے, یہ نہیں کہ آپ کی اپنی ذات. تو اگر ہر چیز حادثاتی طور پہ ہو رہی ہے تو پھر کہاں سے اتنی کائناتیں آئیں جو باقی ساری ناکام ہو گئیں؟ ان ناکام کائناتوں کو بنانے والا کون تھا اور یہ کامیاب کائنات بنانے والا کون ہے؟ یعنی کہ even that argument doesn't work for atheism. یہاں پہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں. جو ہماری اگلی اقساط ہوں گی ان میں ہم کائنات کے ایک ایک پروسیس کا تفصیلی جائزہ لیں گے آسان زبان میں, اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھیزم کیوں ایک پلوڈ آئیڈیالوجی ہے جب تخلیق کائنات کی بات آتی ہے, اور یہ کہ کائنات کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو انٹیلیجنٹلی, meticulously, کیئرفلی ڈیزائن کیا گیا ہے.